السلام علیکم۔ آج سے کوئی 7 سال پہلے کی بات ہے کہ میں ایک نئے مکان میں شفٹ ہوا۔ شفٹ ہونے کے بعد میں نے اس گھر میں اپنا گیزر لگانا تھا۔ یہ سردیوں کے دن تھے اور گرم پانی کے بغیر گزارا ممکن نہیں تھا۔ میں نے ایک پلمبر کو بلایا، اس نے کام دیکھا اور پھر مجھے کہا کہ آپ کا یہ کام 1500 روپے میں ہوگا۔ میں نے اس سے درخواست کی کہ آپ 1000 میں کام کر دیں، لیکن اس نے کہا کہ اس کا باٹا ریٹ ہے، وہ لوگوں کے ساتھ بارگین نہیں کرتا۔ خیر میری مجبوری تھی، میں چپ رہا۔ میں نے اسے کہا آپ گیزر لگا دیں۔ مجھے اس کا رویہ اچھا نہیں لگا، کیونکہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ جان بوجھ کر ڈیل خراب کرنا چاہتا ہے۔ اسے میری مجبوری کا علم تھا، اس لیے وہ اپنی بات پہ قائم رہا۔ اس نے آدھے گھنٹے کے اندر گیزر لگا دیا، اس کے 1500 لیے اور چل دیا۔ گیزر بھی اس نے جس طرح لگایا وہ مجھے پتا ہے، ایک ایک چیز میں پکڑا رہا تھا۔ سارے معاملے میں اس کی مدد کی، اسے چائے بھی پلائی۔ خیر اس نے اپنے پیسے لیے اور چلا گیا، مجھے بھی بات بھول بھال گئی۔ کچھ عرصہ بعد میں 2-4 گلی چھوڑ کر ایک کشادہ مکان میں شفٹ ہوا، لیکن یہاں بھی گیزر لگانے کا مسئلہ درپیش تھا۔ پہلے میرے دل میں خیال آیا کہ اسی پلمبر کو بلواؤں جس نے پہلے فٹ کیا تھا، لیکن اس کا رویہ یاد آیا تو میں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور کسی اور بندے کو ڈھونڈنے نکل پڑا۔ خیر تھوڑی سی کوشش کے بعد مجھے ایک پلمبر مل گیا۔ وہ میرے ساتھ آیا، کام کا جائزہ لیا اور کہا میں آپ سے اس کے 1000 لوں گا۔ میں نے کہا میں تنخواہ دار آدمی ہوں، کوئی مہربانی کریں، جس پر اس نے مسکرا کر کہا کہ بھائی جان کوئی بات نہیں، آپ مجھے 800 دے دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کام شروع کریں۔ وہ آیا، اپنے ساتھ ایک اور لڑکا بھی لایا۔ ان دونوں نے آدھے گھنٹے میں گیزر لگایا۔ چائے پینے کے بعد میں نے 800 اس بندے کو دیے۔ اس نے پیسے لیے، شکر الحمدللہ کہا۔ 307 لائے لڑکے کو دیے، 500 اپنی جیب میں۔ میرا شکریہ ادا کیا اور جاتے جاتے فیڈ بیک بھی لیا کہ بھائی آپ کام سے مطمئن ہیں، جس پر میں نے اس کے کام کی تعریف کی اور اس کا نمبر بھی لے لیا۔ 2-4 دن بعد ایک دوست کی کال آئی کہ یار آپ نے گیزر جس سے لگوایا ہے اس کا نمبر دے۔ کیونکہ میں نے نیا گیزر لیا، میں نے فوراً اس بندے کا نمبر ڈائل کیا، اسے اپنے دوست کے گھر پہنچنے کا کہا۔ اس نے 800 میں اس کا بھی کام کر دیا۔ اس کے بعد اس پلمبر کو میں نے اپنے ریفرنس سے کوئی 10 جگہ نلوں، پائپوں اور گیزر کے کام کے لیے بھیجا۔ ہر جگہ اس نے اپنا تعلق بنایا، لوگوں کے دل میں جگہ بنائی اور نئے ریفرنس بھی ڈھونڈے۔ آج اس بندے کی مارکیٹ میں سینیٹری کی سب سے بڑی دکان ہے۔ اس کے پاس 10 کے قریب سٹاف ہے، جس میں پلمبر، الیکٹریشین اور پینٹرز موجود ہیں۔ آج بھی اس کا رویہ یہی ہے، خوش اخلاقی، فیڈ بیک۔ جس کے ساتھ ایک بار کام کرتا ہے وہ بندہ اسے یاد رکھتا ہے، اس کے پاس آتا ہے، اس سے مشورہ لیتا ہے۔ اس کی کامیابی کے پیچھے ایک ہی راز ہے کہ جو کنواں کھودتا ہے اسے دوبارہ اپنے غلط اور لالچی رویے سے بند نہیں کرتا۔ یہ ہر نئے کنویں سے تھوڑا سا پانی لیتا ہے اور آئندہ کے لیے دوبارہ پانی لینے کا راستہ کھلا چھوڑتا ہے۔ یہ ایک ہی بار میں پیسہ نہیں کمانا چاہتا، یہ اپنے کسٹمرز کے دل میں اپنی جگہ بناتا ہے، ان کے تعلقات کی وجہ سے مزید آگے جاتا ہے اور مزید اچھا کام کر کے اپنا سرکل بڑا کرتا جا رہا ہے۔ مجھے وہ پہلا بندہ بھی یاد ہے، میں نے اسے کچھ عرصہ پہلے دیکھا ہے۔ وہ آج بھی انہی حالوں میں ہے۔ اس کی آج بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی کنواں وہ کھودے اسے فوراً بند بھی کر دے، لیکن اس کے اس رویے کی وجہ سے اس کا اپنا بخت بند ہو چکا۔ یہ ایک بندے سے ایک ہی بار میں جو لے سکتا ہے لے لیتا ہے اور پھر نئے بندے کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ زندگی اس کی بھی چل رہی ہے، لیکن اس میں ترقی نہیں، عزت نہیں، ریفرنس نہیں، فیڈ بیک نہیں، مہربانی نہیں اور آگے بڑھنے کا جذبہ نہیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ یہ بندہ جب اکیلا ہوگا تو یہی سوچتا ہوگا، میری قسمت ہی خراب ہے یا یہ لوگ خراب ہیں۔